بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور اتنی ساری چیزوں پر اللہ نے انہیں قدرت دے دی ہے، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری یہ خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی بہترین دعوت کروں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ نے وہی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہچانتا ہوں، میری موجودات و مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزی اور پھل۔ لہذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، قسم قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالیشان مکان بنایا گیا جو نہایت ہی کشیدہ اور وسیع تھا، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنائے تھے۔ اس بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا تھا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، چرند، پرند، درندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، لہذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی کہ وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا،
جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا، اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی، میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہاں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر کہا، الٹے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔